بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اینڈ انوائرمنٹل سائنس. ہم میں انوائرمنٹل سائنس کو سیکھنے سے پہلے اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمارا پاکستان بالکل جو لوگ کہتے جنت دیکھنی ہے تو یہاں آ جائے. تو اسی طرح ہمارا پاکستان جو ہے وہ یقیناً بہت ہی خوبصورتی رکھتا ہے. اس خوبصورتی کو اگر ہم اکنامکلی کیش کرنا چاہیں، یعنی اس طریقے سے نہیں کہ ہم اس کے درختوں کو کاٹ لیں، بلکہ ان میں ٹورسٹ کو لے آئے، ادھر مختلف ہوٹل بن جائیں گے، ادھر کے لوگ یعنی ان لوگوں کی تہذیب کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، اور ٹورسٹ آئیں گے پاکستان سے بھی اور مختلف دنیا کے مختلف علاقوں سے بھی. ہمیں اس بیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے انوائرمنٹل سائنس جاننے کی ضرورت ہے. تو انوائرمنٹل سائنس کیا ہوتا ہے؟ Study of Earth and human interaction for solving environmental problem and ensuring sustainability. اب اس انٹریکشن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ انٹریکٹ کرتے ہیں. انوائرمنٹل سائنس جو ہے یہ انٹریکٹ کرتا ہے ایک جو ہماری نیچرل سسٹم ہے اور ایک ہیومن سسٹم ہے. نیچرل سسٹم میں ہمارے ساتھ ارتھ آتا ہے، لائف آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہیومن سسٹم میں ہمارا پاپولیشن ہوتا ہے. تو یہ دونوں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. لینڈ، واٹر، انرجی، پاپولیشن اور گلوبل چینج، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں یہ اس کا انٹرفیس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے ایک جو ارتھ پر ہم جو پریکٹسز کرتے ہیں وہ پریکٹسز کون کرتا ہے؟ ہم پاپولیشن ہی کرتے ہیں. اور اس سے ہمارے لیے جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ سسٹینیبلٹی ہے. آئیے ہم اب سسٹینیبلٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کیا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں جس بے دردی کے ساتھ ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہمارے بٹاگرام کی ویڈیو ہے. اس انداز سے ہم پلانٹیشن نہیں کر رہے ہیں تو کیا یہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارے یہ پریکٹس بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. سسٹینیبل یہ ہوتا ہے جتنا آپ کاٹ رہے ہیں اتنا یا اس سے زیادہ آپ نے پلانٹیشن کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں سچویشن ایسے نہیں ہے. یہ درخت اصل میں کیا کرتا ہے؟ یہ جب زمین پر ہوتے ہیں تو جو پانی، اسپیشلی جو ناردرن ایریا ہے ہمارا، اس میں بہت کافی بارش، تو یہ پانی کے بہاؤ کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ پانی ابزارب ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم کاٹ رہے ہیں تو اس سے ہماری یہ تباہی جو ہمیں سامنے جو چند دنوں پہلے یہ اسی طرح کے واقعات ہو گئے، کافی بنیر میں اور سوات میں تباہی ہو گئی. تو یہ اصل میں اس کی کنسیکوینسز ہے کہ ہم وقتی طور پر تو درختوں کو کاٹ لیتے ہیں، ان سے فائدہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کی کنسیکوینسز سے ہم پھر نہیں بچ سکتے ہیں. یہ تو تصویر کی ایک روح ہوگی، یعنی انوائرمنٹل سائنس کی. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، جس طرح یہ مختلف مہم شروع ہو گیا تھا انوائرمنٹل سائنسز جب DDT انٹروڈیوس ہو گئے، تو انہیں سائلنٹ اسپرنگ میں جو ریچل کارسن نے لکھا ہے، اس میں اس نے کہا یہ انسیکٹیسائیڈ نہیں ہے بلکہ یہ بایوسائیڈ ہے. یہ ہر طرح کے اس کو لیونگ بینگ کو مارتے ہیں. تو یہ انوائرمنٹل سائنس کہلاتا ہے. ایک اور چیز ہے جس سے انوائرمنٹلزم کہتے ہیں. یہ ایک سوشل اور پولیٹیکل مومنٹ ہے جس میں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف سوشل اور پولیٹیکل کمپین چلاتے ہیں. یہ یعنی سائنس سے ایک علیحدہ قسم کا یہ ایک مومنٹ ہے.
یہ کیوں امپارٹنٹ ہے؟ کیونکہ چونکہ انوائرمنٹلسٹ جو ہے وہ سیو آور پلینٹ یہ سلوگان کر رہے ہیں سائنٹسٹ سے، یعنی یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور سیو آور سوسائٹیز، اس طرح کے ان کے یہ دو سلوگان ہیں۔ اب ہم پلینیٹری باؤنڈری جان راکسٹروم کے ماڈل کی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی انوائرمنٹل سائنس کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کیا پرابلم ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج سے، جو ہماری پرابلم ہے فرسٹ جو ہر ایک کو فیملیئر ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، اوشن ایسیڈیفیکیشن ہے، اوزون ڈپلیشن ہے، اور بایو جیو کیمیکل سائیکل ہے، مختلف نائٹروجن سائیکل، فاسفورس سائیکل، اور اس طرح مختلف فریش واٹر یوز ہے، ڈیفارسٹیشن ہے، بایو ڈائیورسٹی لاس ہے، اور پارٹیکل پولوشن ہے، کیمیکل پولوشن ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ یہ جو ماڈل ہے اس کے مطابق یہ جو بلو ایریا ہے یہ ایک سیف زون ہے، اور یہ یلو جو ڈاٹ ہے یہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ پری انڈسٹریل وقت یہ سارے جتنے بھی پرابلمس تھے، یہ کلائمیٹ چینج، اوشن ایسیڈیفیکیشن، اوزون ڈپلیشن وغیرہ، یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن جب انڈسٹریز شروع ہو گئی تو ہمارے پرابلمز جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بھی یہ بلو باؤنڈری سے آگے نکل گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو چونکہ یہ سارا کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اوشن ایسیڈیفیکیشن، اور ساتھ میں پاپولیشن کی زیادتی کی وجہ سے نائٹروجن ڈپلیشن، یعنی زیادہ چونکہ وہ لاس کرتے ہیں، وہ چیزیں ڈمپ کرتے ہیں، بایو ڈائیورسٹی لاس ہو گیا، اور اسی طرح ہمارے جو سسٹینیبلٹی ہے پلینٹ کی وہ باؤنڈری سے جو بلو ایریا تھا ان سے نکل گئی۔ اب ہم اس سسٹینیبلٹی کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے یعنی یہ جو ہمارا پلینٹ ہے کس طرح ہمارے لائف کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سپورٹ کے لیے ہمیں یعنی لائف سپورٹ کے لیے، سوسائٹی سپورٹ کے لیے اسپیشلی ہمیں اکنامک ڈرائیور ہمارے ہوتے ہیں، یعنی ہم اکنامک فیزیبلٹی کے اندر ہی کام کریں گے، کہ چونکہ بعض چیزیں ہمارے بس سے اکنامکلی دور ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیولپ کنٹری میں ایکولوجیکل فٹ پرنٹ یعنی جو پر کیپٹا لینڈ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ جو ایکولوجیکل فٹ پرنٹ ہے یہ کم ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی سسٹینیبلٹی کا بھی سوچنا چاہیے۔